الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ ترجمہ: اے مسلمانوں، مدد لو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پچھلے تحویل قبلہ سے متعلق بات چل رہی تھی، اس پر مخالفین نے اعتراض کیا تھا کہ ایک مذہب اسلام پر کے اعتراض سے مذہب کی حقانیت میں شبہ پیدا کیا جائے۔ اوپر کی آیتوں میں اس اعتراض کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا۔ دوسرا اثر تبع اہل اسلام پر کے اعتراض سے بالخصوص جواب دینے کے بعد بھی اس پر بے جا اصرار کرنے سے قلب میں رنج و صدمہ پیدا ہوتا ہے۔ جب کوئی اعتراض کرتا ہے تو معترض کی بات سے دل میں تکلیف اور صدمہ پیدا ہوتا ہے۔ آیت آئندہ میں تخفیف حزن کا طریقہ، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے غم کو ہلکا کرنے کا طریقہ اور تعلیم فرمائی کہ ایمان والو، جب بھی تمہیں کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی حزن، کوئی پریشانی، کوئی آفت، کوئی بیماری پہنچے تو صبر اور صلات کا دامن پکڑو کہ اس کے ذریعے سے تمہارا حزن دور ہوگا۔ اے ایمان والو، طبیعتوں میں غم ہلکا کرنے کے بارے میں صبر و نماز سے سہارا اور مدد حاصل کرو۔ بلا شبہ حق تعالیٰ ہر طرح سے صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ تو بدرجہ اولا۔ وجہ یہ ہے کہ نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ جب صبر میں یہ وعدہ ہے تو نماز جو اس سے بڑھ کر ہے، اس میں تو بدرجہ اولا یہ بشارت ہوگی۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس آیت میں یہ ہدایت ہے کہ انسان کی تمام حوائج و ضروریات کے پورا کرنے اور تمام آفات و مصائب اور تکالیف کو دور کرنے کا نسخہ اکثیر دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک صبر، دوسرے نماز۔ اور اس نسخے کے تمام حوائج اور تمام مصائب کے لیے عام ہونے کی طرف قرآن کریم نے اس طرح اشارہ کر دیا کہ استعینوا کو عام چھوڑا ہے۔ کوئی خاص چیز ذکر نہیں کہ صاحب کسی خاص مسئلے میں آپ مدد مانگیں، بلکہ مسلمانوں اور ایمان والوں، تمہیں کوئی بھی تکلیف، حالات پہنچیں تو نماز اور صبر کے ذریعے، صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے انسان کی ہر ضرورت میں مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ تفسیر مظہری میں اس عموم کو واضح کر دیا۔ اب اس دو جزئی نسخے کے دونوں اجزاء کو سمجھ لیجئے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کے اصلی معنی اپنے نفس کو روکنے اور اس پر قابو پانے کے ہیں۔ صبر کے معنی نفس کو روکنا اور قابو پانا ہے۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں صبر کے 3 شعبے ہیں۔ قرآن و سنت یعنی قرآن کریم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں صبر کسے کہتے ہیں؟ نمبر 1، اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا۔ اب ہمیں کوئی تکلیف پہنچے اور ہم اپنے آپ کو گناہوں سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے، ایسے جرموں سے کہ جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اس میں مبتلا رہیں، اس سے اپنے آپ کو نہ روکیں اور ہم کہیں کہ ہم صبر کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا کہنا غلط ہے۔ صبر کی سب سے پہلے قدم یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو تمام گناہوں سے اور ہر ناجائز چیزوں سے روکنا۔ دوسرا ہے طاعت اور عبادات کی پابندی میں مجبور کرنا، طاعت اور عبادات کی پابندی پر مجبور کرنا۔ صبر کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے اور جو عبادات ہم پر فرض ہیں، اس کی پابندی ہم کریں،
تیسرے مصائب اور آفات پر صبر کرنا، جو تکلیف ہمارے اوپر آئی ہے، جو مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے، ہم اس میں صبر کریں، برداشت کریں اور یہ کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، یعنی ہمارا مالک وہی ہے اور مالک کو اس بات کا اختیار ہے کہ اپنے مملوک کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے۔ یعنی جو مصیبت آ گئی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا اور اس کے ثواب کا امیدوار ہونا، اس کے ساتھ اگر تکلیف پریشانی کے اظہار کا کوئی کلمہ بھی منہ سے نکل جائے تو وہ صبر کے منافی نہیں۔ اگر ان تینوں صفات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی تکلیف میں کوئی بات دل سے زبان سے نکل بھی جائے تو وہ صبر کے خلاف نہیں ہے، جیسے کہ رونا، کوئی تکلیف پہنچی تو آدمی رو رہا ہے، کوئی پریشانی پہنچی تو آدمی چیخ رہا ہے، تو یہ اس کی بشری کمزوری ہے، لیکن ایمانی پہچان یہ ہے کہ آدمی جو ہے ان سارے معاملات کو اللہ کی طرف رجوع کر کے بس اس سے ہی صبر اور نماز کے ذریعے اس سے مدد چاہے۔ یہ تینوں صبر کے فرائض میں داخل ہے۔ ہر مسلمان پر یہ پابندی عائد ہے کہ تینوں طرح کے صبر کا پابند ہو۔ عوام کے نزدیک صرف تیسرے شعبے کو صبر کہا جاتا ہے اور دو شعبے جو صبر کی اصل اور بنیاد ہیں عام طور پر ان کو صبر میں داخل نہیں سمجھا جاتا۔ تیسری چیز جو ہے اپنے آپ کو اپنے مصائب آفات پر صبر کرنا، اس کو تو صبر سمجھا جاتا ہے، لیکن حرام کاموں سے بچنا اور طاعات پر جمنا اس کو صبر کا حصہ عام طور پر نہیں سمجھا جاتا، جبکہ بنیاد وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو حرام کاریوں سے روکا جائے اور طاعت و عبادات کی پابندی کی جائے اور پھر برداشت بھی کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں صابرین انہی لوگوں کا لقب ہے جو تینوں طرح کے صبر میں ثابت قدم ہوں۔ بعض روایت میں ہے کہ محشر میں آواز لگائی جائے گی کہ صابرین کہاں ہیں؟ تو وہ لوگ جو تینوں طرح کے صبر پر قائم رہ کر زندگی سے گزرے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو بلا حساب جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی۔ ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کر کے فرمایا کہ آیت قرآن انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب سے بھی اس طرف اشارہ ملتا ہے، یعنی صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ دیا جائے گا، بغیر حساب و کتاب کے انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ نماز دوسرا جز اس نسخے کا جو تمام انسانی ضروریات کو پورا کرنے اور تمام پریشانیوں اور آفتوں سے نجات دلانے میں اکثیر ہے۔ نماز ہے صبر کی تمام نجات دلانے میں نماز اکثیر ہے۔ صبر کی جو تفسیر ابھی لکھی گئی اس سے معلوم ہو گیا کہ در حقیقت نماز اور تمام عبادات صبر ہی کی جزیات ہیں، مگر نماز کو جداگانہ بیان اس لیے کر دیا کہ تمام عبادات میں نماز ایک ایسی عبادت ہے جو صبر کا مکمل نمونہ ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں نفس کو عبادات و طاعت پر محبوس بھی کیا جاتا ہے اور تمام معاصی اور مکروہات سے بلکہ بہت سے مباحث سے بھی نفس کو بحالت نماز روکا جاتا ہے۔ اس لیے صبر جس کے معنی نفس کو اپنے قابو میں رکھ کر تمام طاعت کا پیرو اور تمام معاصی سے مجتنب بیزار بنانا ہے، نماز اس کی ایک عملی تمثیل ہے۔ اس کے علاوہ نماز کو انسان کی تمام حاجات کے پورا کرنے اور تمام آفتوں مصیبتوں سے نجات دلانے میں ایک خاص تاثیر بھی ہے، گو اس کی وجہ اور سبب معلوم نہ ہو۔ جیسے دواؤں میں بہت سی ادویات کے مؤثر خاصے تسلیم کیے جاتے ہیں، یعنی کیفیات حرارت و برودت کے حساب سے، جیسے کسی خاص مرض کے ازالے کے لیے بعض دوائیں بالخاصہ مؤثر ہوتی ہیں، اسی طریقے سے نماز جو ہے وہ اسی طرح نماز تمام انسانی ضروریات کی کفالت اور تمام مصائب سے نجات دلانے میں مؤثر بالخاصہ ہے، بشرطے کہ نماز کو نماز کی طرح آداب خضوع کے ساتھ پڑھا جائے۔
ہماری جو نمازیں غیر مؤثر نظر آتی ہیں اس کا سبب ہمارا قصور ہے کہ نماز کے آداب اور خشوع خضوع میں کوتاہی ہوتی ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کوئی مہم پیش آتی تو نماز کی طرف رجوع فرماتے تھے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مہم کو پورا فرما دیتے تھے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ کا برگزیدہ بندہ آفات، پریشانی، مصیبت، بلاؤں میں اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے اور آپ نماز کی طرف دوڑتے تھے، تو ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم نماز اور صبر کے ذریعے اپنے تمام حالات کا حل تلاش کریں۔ ان اللہ مع الصابرین، اس کلمے میں اس کا راز بتلا دیا گیا ہے کہ صبر حل مشکلات اور دفع مصائب کا سبب کیسے بنتا ہے۔ ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ صبر کے نتیجے میں انسان کو حق تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غار ثور میں جب آپ تھے اور کفار غار ثور کے دروازے پر پہنچ گئے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرانے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق گھبرائیے مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو صبر کے نتیجے میں انسان کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ ملتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جس شخص کے ساتھ رب العزت کی طاقت ہو اس کا کون سا کام رک سکتا ہے اور کون سی مصیبت اس کو عاجز کر سکتی ہے۔ آج کرونا وائرس کی عذاب کی شکل میں جو پوری امت اور پوری انسانیت اور ہم سب جو ہے وہ مبتلا اور پریشان ہیں، تو ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہم حالات کی شکایت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے کریں، تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کریں اور اس سے روکیں اور اس سے بچیں، ان گناہوں کو چھوڑیں اور تمام احکامات الہیہ پر پابندی کے ساتھ عمل کریں، اور اس مشکل گھڑی میں اپنے تمام شکایات صرف اور صرف اللہ سے کریں۔ اللہم یا حل المشکلات، اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا دافعی البلیات، صرف اور صرف اللہ کے سامنے اپنے حالات رکھیں اور ثابت قدمی سے جمے رہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے ساتھ ہوں گے، اور جب اللہ کا ساتھ ملے گا، اللہ کا ساتھ ملے گا، اللہ کی معیت ملے گی، اللہ کی مدد ملے گی، تو نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، تو انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نماز اور صبر کی برکت سے ہماری تمام پریشانیاں اور موجودہ پریشانی کو بھی اپنے فضل خاص سے جلد دور فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ساری امت پر، ساری انسانیت پر اپنا رحم فرمائے، فضل فرمائے، کرم فرمائے، احسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں صراط مستقیم پر قائم فرمائے۔ مرنا ہے، موت سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے، کبھی نہیں گھبرانا چاہیے، مرنا ہے، مر کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ جب تک اللہ تعالیٰ ہم کو زندہ رکھیں تو اسلام پر زندہ رکھیں، اور جب ہمیں موت آئے تو ایمان پر ہم سب کی موت آئے، اس کی فکر اور اس کی دعا کرنی چاہیے۔ وما توفیقی الا باللہ۔